نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ پروفیسر قاری جمشید عزیز القادری چشتی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، سلسلہ تفسیر القرآن کو لیے ہوئے۔ آئیے اگلے سلسلے کی طرف چلتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے، انشاءاللہ لائک کریں گے، فالو کریں گے، شیئر کریں گے اور سبسکرائب بھی کریں گے۔ آج ہم جس آیت کریمہ کا تذکرہ کریں گے وہ آیت نمبر 35 اور 36۔ پچھلی آیت کے ساتھ ان کا ربط ذرا جوڑتے ہیں۔ پچھلی آیت کے ساتھ ربط کیا ہے؟ پیچھے اللہ تعالیٰ نے فضیلت حضرت آدم علیہ السلام کا عملی اظہار کیا، فرشتوں کو فرمایا کہ میرے آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اب ابلیس کو، شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر سے، اپنے دربار سے، اپنے در سے نکال دیا ہمیشہ کے لیے۔ اب نکلتے ہوئے شیطان کہہ کے نکلا تھا کہ یا اللہ میں تیرے بندوں کو، تیرے ماننے والوں کو، اے میرے اللہ تیرے ماننے والوں کو میں ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے، ہم چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔ فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ۔ اب شیطان کو نکالنے کے بعد آگے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کا جوڑا حضرت اماں حوا کو پیدا کر دیا ہوا تھا۔ اب اس جوڑے کو فرمایا قُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم تم اپنی بیوی کو لو اور جنت میں داخل ہو جاؤ، مزے مزے سے زندگی گزارو۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، پوری جنت تمہاری ہے، جہاں سے مرضی چاہو کھاؤ، جو چاہو کھاؤ، یہ جنت کی نعمتیں تمہارے لیے، لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس وقت تم حق سے ہٹ جاؤ گے، سچ سے تھوڑا حق سے ہٹ جاؤ گے۔ بعض علماء نے یہاں پر ظالمین کا ترجمہ بھی کیا ہے، لیکن ذرا مناسب نہیں لگتا، انبیاء کے شایان شان نہیں ہے۔ اب دیکھیے ذرا، حضرت آدم علیہ السلام جنت میں چلے گئے، جنت میں رہتے ہوئے رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ جنت تمہاری ہے، کھاؤ پیو چلو پھرو، لیکن یہ درخت نہ کھانا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وہ شیطان جو مردود ہو کے نکلا تھا اور اس کی دشمنی تھی جناب آدم اور اولاد آدم سے، اس کی پوری کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے مجھے اگر یہاں سے نکالا گیا اس آدم کی وجہ سے، تو کیوں نہ ہو میں کوئی اس طرح کا کام کروں کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی، ان کو بھی اس جنت سے نکالا جائے اور وہ بھی اس جنت میں نہ رہے۔ چنانچہ اس نے کیا کیا؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، شیطان نے ان دونوں کو بہکاوا دیا، بھڑکایا کہ بھائی وہ یہ درخت کھانے سے کوئی حرج نہیں ہے۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، جب وہ درخت کھایا تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جنت سے نکال دیا اور فرمایا زمین میں جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہو اور تمہارے لیے اب ٹھکانہ زمین میں ہے اور ایک وقت مقررہ تک تم نے زمین میں رہنا ہے۔ اب یہاں پر کچھ باتیں توجہ طلب ہیں کہ وہ درخت کون سا تھا جس درخت کو کھانے سے منع کیا گیا تھا؟ تو اس میں ائمہ تفسیر نے مختلف آراء دی ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ وہ انگور تھا، بعض نے کہا ہے کہ وہ انجیر تھا، اور جو جمہور علماء کی رائے ہے کہ وہ گندم تھا، جس گندم کو کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ اب جب رب تعالیٰ نے منع کر دیا تو پھر حضرت آدم نے کیوں کھایا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یاد رکھیے گا، چونکہ شیطان کے ساتھ معاملہ چل رہا تھا، دشمنی کا سلسلہ اب شروع ہو چکا تھا، اب شیطان کسی نہ کسی شکل میں ورگلانا چاہتا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، تو شیطان نے ان کو بہکانے کے جو طریقے اختیار کیے وہ طریقے ذرا سنیے گا۔ پہلا طریقہ اس میں یہ ہے کہ شیطان نے
بغیر حضرت آدم سے ملاقات کی یہ دل میں وسوسہ ڈال دیا۔ چنانچہ آپ سورہ ناس پڑھیں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اس میں آتا ہے من شر الوسواس الخناس، کہ اے اللہ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھنا۔ تو بغیر ملاقات کے حضرت آدم کے دل میں وسوسہ ڈالا، اور وہ وسوسہ کیا تھا کہ بھائی اس درخت کو کھانے سے کچھ نہیں ہوتا، میں تو ہمیشہ جنت میں رہوں گا۔ ایک وجہ یہ تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ چونکہ جنات ایک ایسی قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تصرف کا اختیار اور طاقت دی ہے، یہ مختلف شکلیں بھی بدل سکتا ہے، تو ممکن ہے اس نے اپنی اس طاقت کو استعمال کیا ہو اور کسی اجنبی شکل میں آ کے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا ہو۔ ایک وجہ یہ بھی ہے۔ بعض علماء نے یہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ قوت جنیہ، جو جنات کی اپنی قوت ہوتی ہے، اس قوت کا اس نے استعمال کیا، جبکہ اس میں بھی جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ ایک سانپ کی شکل میں آیا اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا، اور اس بہکاوے کے وقت حضرت آدم کا دھیان تھوڑا سا ہٹ گیا اور آپ نے وہ درخت کھا لیا۔ بعض لوگوں نے یہاں پر، بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ اماں حوا نے، شیطان نے حضرت اماں حوا پر حملہ کیا، وسوسہ ڈالا، اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے وہ درخت یا وہ گندم کا پودا کھا لیا۔ اس طریقے سے یہ سلسلہ ہوا۔ اب آگے چلیے، یہاں پر ایک مسئلہ اور اٹھ جاتا ہے، عصمت انبیاء۔ عصمت انبیاء کا مطلب کیا ہے؟ عصمت انبیاء کا مطلب ہوتا ہے کہ نبی تمام کے تمام، عقلاً بھی اور نقلاً بھی، انبیاء تمام کے تمام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، مبرہ ہوتے ہیں۔ اور اس میں یہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا میں حوالہ اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں ائمہ اربع اور جمہور امت کا اس پر اتفاق ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے محفوظ و معصوم ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں نے تو یہ کہا ہے کہ ان سے صغیرہ گناہ بھی سرزد نہیں ہوتے، کبیرہ تو بہت دور کی بات ہے، یعنی انبیاء کرام سے صغیرہ گناہ بھی سرزد نہیں ہوتے۔ تو پھر جب انبیاء کرام تمام قسم کے گناہوں سے محفوظ ہیں، تو کیا ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ جو پودا کھایا، وہ جو درخت کھا لیا تھا، یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے؟ اگر اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو تو یہ تو سیدھا سیدھا کبیرہ گناہ بن جاتا ہے۔ تو اس میں یاد رکھیے گا، کبھی بھی بھولے سے بھی حضرت آدم کے بارے میں یہ نہ سوچیے گا کہ انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی۔ اس وجہ سے اگر آپ یہ سوچیں گے تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا، اور جب گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہو جائے تو عصمت انبیاء کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس کا ہم جواب کیا دیں گے؟ جواب یہ دیں گے کہ کوئی بھی پیغمبر، کوئی بھی نبی، کوئی بھی رسول، کوئی بھی برگزیدہ ہستی جن کو اللہ نے نبوت کی شان سے نوازا ہے، وہ جان بوجھ کر کبھی بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اب جو آدم علیہ السلام نے کیا، اس پر علماء نے تین جو ہے نا اس کے جوابات دیے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ اجتہادی غلطی تھی۔ اجتہادی غلطی کیا تھی؟ کہ حضرت آدم علیہ السلام یہ سوچتے تھے کہ میں تو اب جنت میں آ گیا، میری خاندان بھی جنت میں آ گیا، اب میں ہمیشہ کے لیے جنت میں ہوں، تو اگر مجھ سے کوئی اس طرح کا معاملہ سرزد ہو بھی جائے گا تو میں جنت سے نہیں نکالا جاؤں گا۔ جو اجتہاد تھا ان کا، اپنی ایک اجتہاد تھا۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ نسیان ہے۔ نسیان کا مطلب ہوتا ہے ذہول ہو جانا، ذہن سے بات کا نکل جانا۔ اسی سے علماء لغت فرماتے ہیں کہ جو انسان کا لفظ ہے وہ نسیان سے ہی بنا ہے، بھولنے والا، بھولن ہار۔ اور یاد رکھیے گا جو نسیان ہوتا ہے اس کو اصطلاح شرع میں گناہ نہیں کہا جاتا۔ مثال کے طور پر چھوٹی سی مثال آپ کو بڑی آسان سی دے دوں۔ ایک بندہ حالت روزہ میں ہے، اس کے ذہن میں نہیں رہتا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، وہ بھولے سے کچھ کھا لیتا ہے یا کچھ پی لیتا ہے، تو رسول پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ایسے بندے کا روزہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا نہیں، اس کو اللہ نے کھلایا ہے، اس کو اللہ نے پلایا ہے،
اس کا روزہ ٹوٹا نہیں، اس کا روزہ برقرار ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی آپ دیکھو، اس شریعت کے لیے جو اصول بنا دیا گیا، اس امت کے لیے جو اصول بنا دیا گیا، تو جناب آدم علیہ السلام کا بھی یہ نسیان تھا، جس وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے اس درخت کھانے سے بھی آپ کی عصمت انبیاء کے معاملے پر کوئی حرف نہیں اٹھایا جاتا۔ تو اس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے وہ درخت کھایا، اور اللہ کریم نے فرمایا اب زمین پہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ ایک دوسرے کے دشمن ہونے کے بارے میں مفسرین دو باتیں بیان کرتے ہیں، ایک شیطان اور انسان کا دشمن ہونا، ایک انسانوں کا آپس میں دشمن ہونا۔ تو دیکھیں یہ پریکٹیکلی دونوں چیزیں ہی نظر آتی ہیں۔ تو یہ آیت نمبر 35 اور 36 کا میں خلاصہ جو ہے نا آپ کے سامنے رکھا۔ آخر میں کیا فرمایا، تم نے زمین پر ایک مدت مقررہ تک ٹھہرنا ہے۔ اب وہ قیامت تک ہی وہ مدت مقررہ چلے گی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے۔ اور اپنی بات کا اختتام کروں گا اس امید کے ساتھ کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو دیکھیں گے، ہمیں لائک کریں گے، فالو کریں گے، شیئر کریں گے، اور کمنٹس کے اندر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔